کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں سب کچھ ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن سکون نہیں ہے؟ چھوٹی سی بات پہ بحث، بات بات پہ غصہ، دل میں شکوے، اور گھر کے لوگ ایک دوسرے کے پاس رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا سکون صرف پیسوں سے ملتا ہے؟ نہیں، سکون گھر کو سجانے سے نہیں، گھر میں رہنے والوں کے رویے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آج ہم ان 7 چھپی ہوئی وجہوں کے بارے میں بات کریں گے جو آہستہ آہستہ گھر کا سکون چھین لیتی ہیں۔ گھر میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے کسی تیسرے شخص کی بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی کبھی پورے گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے۔ آج کسی کی برائی ہوئی، کل کسی اور کی، پھر وہی باتیں دوسرے گھروں تک پہنچنی ہیں۔ گھر میں اگر سکون چاہیے نا تو پہلا رول یہ بنا لیں کہ جو بات کسی کی عزت کو نقصان پہنچائے نا اسے آگے نہ بڑھائیں۔ ہر سنی ہوئی بات کو سچ مان لینا بھی ضروری نہیں ہے، اور ہر بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی بات 10 سال پہلے کہی تھی اور آج ہم بھی وہی بات یاد رکھتے ہیں، اور نئے جھگڑے پرانی کہانیوں سے ہی نکل کر آتے ہیں کہ تم نے اس وقت بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اس طرح ایک چھوٹی سی بات پرانے زخموں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ گھر میں اگر سکون چاہیے تو ہر غلطی کو ہمیشہ کے لیے سزا مت بنائیں۔ اگر کوئی دل سے معافی مانگتا ہے نا تو ہر بار اسے اس کی پرانی غلطی یاد دلانا رشتہ کمزور کرتا ہے۔ گھر کا سکون نہ تب بنتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کی ہر پرانی غلطی کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پرانی باتوں کو نہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہر بات میں شکوے شکایتیں کرنا۔ کچھ گھروں میں بات شروع ہی شکایت سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ملا، اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب زبان پر ہر وقت شکایت ہو تو انسان کے پاس موجود نعمتیں بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر ایک چھوٹی سی عادت پیدا کریں کہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ روز کسی ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ الحمدللہ آج ہم سب صحت مند ہیں، الحمدللہ آج ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، الحمدللہ ہمارے پاس ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ اپنے گھر والوں میں نا روزانہ کوئی نہ کوئی اچھائی نوٹس کر کے نا ان کی تعریف کر دیا کریں، جیسے آج تم نے بہت اچھا کام کیا، تھینک یو، تم نے میری مدد کی، الحمدللہ ہم سب ایک ساتھ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے نا گھر کے ماحول میں بہت زیادہ فرق لا سکتے ہیں۔ اور جب کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو فوراً یہ سوچنے کے بجائے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، خود سے پوچھیں کیا میں اس سچویشن کو شکایت کے بجائے سمجھداری سے ہینڈل کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ ایک عورت بحیثیت ماں اور بیوی کے پورا دن گھر سنبھالتی ہے، لیکن اگر اس سے صرف اس کام کا تانا ملے جو رہ گیا ہے تو اس کی ہوئی 10 چیزیں بھی بے قیمت محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح ایک شوہر، ایک باپ محنت کر کے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اگر اسے ہر وقت یہ سننے کو ملے کہ فلانے کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں، تو اس کے دل میں بھی تھکن اور مایوسی آ سکتی ہے۔ کسی بھی تھکے ہوئے انسان کو اگر صرف ایک جملہ سننے کو مل جائے کہ مجھے تمہاری محنت نظر آتی ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے یہ بات تسلی بن سکتی ہے۔ قدر کا مطلب صرف مہنگی چیزیں دینا نہیں ہوتا، قدر کا مطلب ہے کسی کی محنت کو دیکھنا، اس کی فیلنگز کو سمجھنا، اس کی اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا، اور اسے یہ محسوس کروانا کہ تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو۔ تو گھر کے سکون کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کریں۔ اگر آپ کے گھر میں آج سکون کم ہے نا تو صرف یہ مت سوچیے کہ غلطی کس کی ہے، کبھی خود سے بھی پوچھ لیجیے کہ کیا میں بہتر کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک نرم بات کسی کا پورا دن بدل دے، آپ کی ایک معافی کسی کا دل ہلکا کر دے، آپ کی ایک مسکراہٹ گھر کا ماحول بدل دے، اور آپ کا اللہ کی طرف ایک قدم آپ کے دل کو وہ سکون دے دے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ گھر کو سکون دینے کے لیے ہمیشہ بڑا گھر نہیں چاہیے ہوتا، کبھی کبھی صرف نرم دل، میٹھی زبان اور اللہ کی یاد چاہیے۔ اللہ ہمارے گھروں کو محبت، برکت، رحمت اور سکون سے بھر دے، آمین۔